بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 2 کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس کے تیسرے لیسن کی طرف بڑھیں گے۔ سبق کا عنوان امید کی خوشی اور سبق کے مصنف سر سید احمد خان۔ گزشتہ اسباق میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں ان کی دہرائی کی جاتی ہے۔ سبق کی بلند خوانی ہو چکی، سبق کا مرکزی خیال بیان کیا جا چکا، سبق کا خلاصہ ہم پڑھ چکے، مضمون کی تعریف اور اس کی وضاحت بیان کی گئی، جملے کے اجزاء ترکیبی کے بارے میں پڑھا، علامات ترقیم یعنی رموز اوقاف کے بارے میں ہم نے پڑھا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ہم نے کیا، اور نظم اور نثر کی تعریف اس سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہم کام کریں گے ان میں سب سے پہلے مشقی سوالات حل کیے جائیں گے، منتخب الفاظ و تراکیب کے جملے بنائے جائیں گے، چند عبارتوں کی تشریح کی جائے گی حوالہ مصنف اور حوالہ عبارت کے ساتھ، اور آخر میں جملوں کے درمیان اسم فعل حرف کی نشاندہی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کے سبق سے جو مقاصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان میں سب سے پہلے مشقی سوالات حل کرنے کے قابل ہو جانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ معیاری جملے بنا سکنا، عبارت کی تشریح حوالہ مصنف اور حوالہ عبارت کے ذریعے کر سکنا، اور جملے کے اجزاء ترکیبی کی نشاندہی کر لینا۔ سبق کا پہلا حصہ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1 ہے، مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مصنف نے امید کو خوشی اس لیے قرار دیا ہے کہ امید ہر رنج و مصیبت میں انسان کو خوش رکھتی ہے۔ امید ہی مرجھائے ہوئے خیالات کو جلا بخشتی ہے، امید ہی تمام فکروں کو دور کرتی ہے، اور امید ہی جینے پر آمادہ کرتے ہوئے جینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ جواب ہے، ماں اپنے بچے کو لوری سناتے ہوئے دعاؤں کے خزانے لوٹاتی ہے کہ کبھی کوئی مشکل تجھ پر نہ آئے، کوئی مصیبت تجھے کبھی نہ پہنچے، تو ترقی کی منازل طے کرے، تو چاند سے زیادہ روشن ہو، کیونکہ تیری شہرت، تیرا اقبال ہمارے لیے تسلی کا باعث ہوگا، اور تیری محبت ہمارے سارے غم دور کر دے گی۔ سوال نمبر 3 ہے، بے گناہ قیدی کیوں رنجیدہ تھا؟ جواب ہے، بے گناہ قیدی اس لیے پریشان تھا کہ بھائیوں کے حسد کی وجہ سے اپنے باپ کی جدائی کا دکھ جھیل رہا تھا، بے قصور جیل خانے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اجنبی لوگوں اور اجنبی مذہب کے پیروکاروں کے بیچ خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ سوال نمبر 4، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ امید ہماری زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے کہ ہم مایوسی کے دلدل سے نکل کر جینے کی امنگ پالیں، اور نظام قدرت کا حصہ رہتے ہوئے خالق کون و مکان کی نعمت زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ سوال نمبر 5 ہے، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ جواب ہے، پڑھ لکھ کر اچھا شہری اور پکا مسلمان بننے کی امید ہمارے والدین کی خوشی کا باعث ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سبق کا دوسرا حصہ، جملے۔ یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے، یہ کچھ الفاظ و تراکیب دیے گئے ہیں، ان کے جملے آپ کے سامنے موجود ہیں۔
محنت کا پھل، انسان اگر محنت اور لگن سے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ آتش محبت، اولاد کی آتش محبت ماں باپ کو ہر طوفان سے ٹکرانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ درد کی دوا، اللہ کی یاد ہر درد کی دوا ہے۔ خوش الحان، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی خوش الحان انسان تھے، اچھی آواز والے انسان تھے۔ بے ریا خیال، اللہ تعالیٰ کی عبادت بے ریا خیال سے کی جائے تو اس کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ کٹھن گھڑی، کورونا وبا کی اس کٹھن گھڑی میں اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تھے الفاظ و تراکیب کے جملے۔ سبق کا تیسرا حصہ، عبارتوں کی تشریح۔ یہاں کچھ عبارتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اس کی تشریح کا ایک خاص کرائٹیریا ہے۔ سب سے پہلے عبارت لکھی جائے گی، اس کے بعد عبارت کا حوالہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد مصنف کا حوالہ پیش کیا جائے گا، اور آخر میں اس عبارت کی تشریح کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے عبارت پیش کیے دیتے ہیں۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہخانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و مددگار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھ میں قید ہے۔ یہ عبارت ہے، کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے۔ اس کا سب سے پہلے تو عبارت کا حوالہ دیا جائے گا۔ عبارت کا حوالہ اس طرح دیا جائے گا کہ مندرجہ بالا اقتباس ہماری درسی کتاب کے سبق امید کی خوشی سے لیا گیا ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں سر سید احمد خان۔ اس کے بعد حوالہ مصنف پیش کیا جائے گا۔ حوالہ مصنف کے جو مختصر سے حالات آپ کو پہلے بتائے گئے وہ تمام حالات اس میں لکھے جا سکتے ہیں، اس میں کمی بھی کی جا سکتی ہے۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے نانا سے حاصل کی، عربی اور فارسی ادب کا مطالعہ کیا، اپنے خالو مولوی خلیل اللہ سے عدالتی کام سیکھا۔ 1837 میں آگرہ میں کمشنر کے دفتر میں نائب منشی کی حیثیت سے فرائض سر انجام دینا شروع کیے۔ اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے ہی ایک اخبار سید الاخبار سے کیا۔ دہلی میں قیام کے دوران آثار الصنادید لکھی۔ 1857 میں تاریخ سرکشی بجنور لکھی۔ 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی کرتے ہوئے ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ 1889 میں انگلستان کی یونیورسٹی نے آپ کو LLD کی اعزازی ڈگری دی۔ ان کا انتقال 1898 میں ہوا۔ مصنف کے حالات پیش کیے جانے کے بعد عبارت کی تشریح کی جائے گی۔ عبارت کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ اس عبارت میں مصنف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بے گناہ قیدی سے حضرت یوسف علیہ السلام ہی مراد ہے۔ تفصیل اس واقعے کی یہ ہے کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تھا، جہاں سے نکالے جانے کے بعد مصر کے بادشاہ کے محل تک پہنچے اور اس کے خاص ملازموں میں شامل کر دیے گئے اور یوں زلیخا کی خدمت گزاری پر مامور ہوئے، مگر زلیخا کی بدنیتی کی پاداش میں بے قصور قید کر دیے گئے۔ مصنف اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے امید کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہخانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و مددگار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام پریشانیوں میں گھرنے کے باوجود، چاہے کنویں میں گرنا ہو، جیل خانے کی سختی ہو، کوئی دوست اور کوئی ساتھی نہیں، اجنبی لوگ، انجانا مذہب، باپ کی جدائی، سب ایک طرف اسے رنجیدہ اور پریشان کیے ہوئے ہیں، مگر فقط امید ہی ہے جس کے سہارے خوش ہیں کہ ایک نہ ایک دن ضرور اس قید سے آزاد ہوں گے۔ یہ اس عبارت کی تشریح ہے۔ دوسری عبارت کی طرف آ جاتے ہیں۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں ہے اور دل بچے میں ہے۔ یہ عبارت کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے۔ اس کی تشریح بھی اسی پیٹرن کے مطابق کی جائے گی کہ سب سے پہلے عبارت کا حوالہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد حوالہ مصنف پیش کیا جائے گا،
اور پھر عبارت کی تشریح کی جائے گی۔ حوالہ مصنف اور حوالہ عبارت ہو ویسا ہی ہے جیسا پہلے عبارت کی تشریح میں بیان کیا گیا۔ دوسری عبارت کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ اس عبارت میں مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نادان بچہ جھولے میں سویا ہوا ہے، ماں اپنے تمام دکھ درد کو پس پشت ڈال کر اپنا کام کاج بھی کر رہی ہے، مگر اس کا دل بچے میں اٹکا ہوا ہے اور اس کے روشن مستقبل کی امید پر اسے جھولا جھلاتی ہے، لوری دیتی ہے۔ یہ دوسری عبارت کی تشریح۔ سبق کا چوتھا حصہ جملے کے اجزاء ترکیبی کی نشاندہی۔ یہاں آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے، اس میں جملہ 4 کالم بنائے گئے ہیں۔ ایک جملے کا کالم ہے، دوسرے میں اسم، تیسرے میں فعل اور چوتھے میں حرف ہے۔ تو پہلا جملہ ہے اسلم نے چائے پی۔ اس جملے میں اسلم اور چائے یہ اسم ہے، اسلم ایک شخص کا نام ہے، چائے ایک چیز کا نام ہے، پینا سے ایک فعل ہے، اور حرف نے۔ حامد کتاب پڑھ رہا ہے، اس جملے میں حامد اور کتاب اسم ہے، پڑھ رہا ہے یہ فعل ہے اور اس جملے میں کوئی حرف نہیں ہے۔ وہ کراچی میں رہتی ہے، وہ اس میں ضمیر ہے، کراچی اسم ہے، رہتی ہے فعل اور میں اس جملے میں حرف ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا، اور آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہے ان میں سب سے پہلے آپ جو سوالات آپ کو حل کروائے گئے وہ اپنی کاپیوں میں لکھیں گے۔ عبارتیں جو آپ کو بتائی گئی ان کی تشریح حوالے کے ساتھ کاپیوں میں لکھ لیں، جملے بنا کر اپنی کاپیوں میں لکھیں، اور پچھلے دونوں اسباق کے کام میں اگر کوئی کمی ہے تو مکمل کر لیجئے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جلد از جلد کام مکمل کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی چیکنگ کے لیے بہت جلد کاپیاں منگوا لی جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔